کل میرے پاس ایک آدمی آیا رات کو, مجھے وسوسے آ رہے ہیں, پریشانی ہے, یہ ہے وہ. میں کہا سو, کہہ رہے شیخ صاحب وسوسے آ رہے ہیں. میں کہا مبارک ہو. کہہ رہے مجھے ڈر ہے کہ میرا مستقبل میں کیا ہو. میں کہا سب کو ہے, اس کی وجہ سے میں مستقل مزاج. میں نے کہا یار لوک ایٹ ڈونٹ ڈو دس, یہ خود کر رہے ہو تم اپنے ساتھ, ڈونٹ ڈو دس ٹو. مامے نہیں کرو یار, کرنا ہے سو کرنا ہے. وسوسے سب کو آتے ہیں. اپنے ساتھ کھیل کود کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. پہلے خود مائنڈ کے اندر جا کے چھلانگیں مارتے ہیں, ہر جگہ کا آرگن کھول لیتے ہیں, مائنڈ کے اندر ساری بلائیں کھل جاتی ہیں, پھر آ کے کہتے ہیں جی وہ تنگ کر رہی ہیں تو میں نے چھوڑ دیا. ان کی ذات برادری سمجھ نہیں ہے اس لیے چھوڑ دیا, ان کا مزاج سمجھ نہیں ہے اس لیے چھوڑ دیا, ان کا ایٹیٹیوڈ سمجھ میں نہیں آیا اس لیے چھوڑ دیا, ان کے کام بالکل اچھے نہیں تھے, بالکل کام اچھے نہیں تھے ان کے, اس لیے چھوڑ دیا. مزاج تو ایسا کہ مزاج نے چھوڑ دیا, ان کے مزاج کو مزاج نے چھوڑ دیا. اور ہمیشہ اوپر سے آتے ہیں یہ لوگ. اور آج تو بڑے اچھے الفاظ سننے کو, انٹیمیڈیٹنگ ہیں کچھ لوگ, بہت انٹیمیڈیٹنگ, بہت انٹیمیڈیٹنگ ہیں آپ لوگ. ہر بات میں آپ نے اپنے 2 اینٹ کی بنانی ہوتی ہے, ہر جگہ آپ نے اپنا فلسفہ لانا ہوتا ہے. خاموش بیٹھ جائے کریں نا آپ, کہیں تو ایکسیپٹ کر لیں آپ کو نہیں آتا. اتنی بڑی لائف تھوڑی ہو سکتی ہے آپ کی کہ آپ ہر مسئلے میں اپنی ڈانگ مارنا شروع کر دیں. Why do you have to participate in every conversation? Just stay humble and listen. Probably you might not be knowing things. Fair enough. یہ سلسلہ کیا چل رہا تھا, میں لنک بھول گیا. یہ جو میں سارے گنوائے ہیں, I just forgot the link in the flow. کہ ہم ریزنز پہ بات کر رہے تھے کیوں نہ چھوڑے ایک انسان, یا جو ہے کیوں سٹارٹ کیا اس نے یا کیوں اینڈ کیا. نہیں, یہ تو میں سارے جو گنوا رہا تھا نا کہ بھائی, تو ہم کہہ رہے تھے بھائی جان, تو جب یہ ساری چیزیں برداشت کی ہوں گی تو تبھی تو بنے گا. نہیں یار, نبھایا ہے, نبھایا اس عورت نے. جب ایک عورت 10 سال اپنا گھر چلا رہی ہوتی ہے, 15 سال, پتہ ہے معاشرے کو کیا کہنا چاہیے, مرد کا کمال نہیں, اس نے ہی نبھایا ہوگا. اب یہ مت کہیں اٹس اے ویری ہیپی فیملی. نو, اٹس ناٹ اے ہیپی فیملی. دے آر وارئرس. انہوں نے جنگ لڑی ہے اپنے گھر کو بچانے کے لیے. چھوڑنا تو بہت آسان تھا, چھوڑنا تو اسی وقت لازم تھا جب چائے میں چینی کم تھی, صحیح, انڈے میں نمک کم تھا, کڑھائی میں ہرا پودینہ زیادہ, دھنیا زیادہ ڈال دیا, بہت تھا. جب شاید وہ اتنی ایکسپریسو نہیں تھی, شاید جب دنیا کے طور طریقے نہیں جانتی تھی, آپ کی طرح یو فو شو یہ والی نہیں تھی بیچاری, لیکن کردار تھا, نبھایا نا اس نے. عورت گھر چلاتی ہے ماشاءاللہ سے, اور مرد بھی, دونوں کو ہم کنٹریبیوٹ کریں گے. تو آپ یہ مت کہیں کہ جی 10 سال شادی کو, 10 سال شادی کو نہیں ہوئے سر, 10 صدیاں جی ہیں وہ ساتھ. تو جب ہم کسی سے ملتے ہیں نا اور ہم دیکھتے ہیں علیحدگی ہو گئی, اللہ نے کہا ہے طلاق ہے ایک سسٹم, طلاق ایک کانسیپٹ ہے فراق کا. ان اللہ کہتا ہے کہ میری حلال چیزیں میں سب سے زیادہ ناپسند, مطلب نہیں نبھی نا. اللہ کو بھی پتا ہے 2 مائنڈ سیٹس کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو جتنے مٹھی بند رہے گی, جتنی مستقل مزاجی سے لے کے چلتا رہے گا, سسٹم میں آواز کم رہے گی نا. تو یہ ہے میرا اس کے اوپر گہرا نقطہ, یہی ہے کہ برانڈنگ آپ کی خراب ہو جائے گی اگر آپ پیچھے ہٹ گئے. لوگ کہیں گے یار یہ نبھا نہیں سکتے. ہم تو آج بھی وہی ہیں دل بھائی, خیبان سعدی پر ہمارا ٹھی ہے, جب ملنے آنا چاہے لوگ مل سکتے ہیں ہم سے. شیخ عاطف کسی دڑبے میں نہیں, انشاءاللہ کھلے آسمان میں ملے گا سب انشاءاللہ.
ایک سوال ایک اور آیا ہوا ہے کہ کسی منزل تک پہنچنے کے اندر جو تسلسل چاہیے ہوتا ہے یا کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے وہ زیادہ آج ہماری بیٹری آف ہو گئی ہے, سبھی تھک گئے ہیں میرے خیال نہیں سے. لوگ اس میں زیادہ ہار مان جاتے ہیں یا پھر کہیں پہنچنے کے بعد اس کو ریٹین کرنے میں کنسسٹنٹ نہیں ہو رہتے. پہنچنا بھی مشکل, پہنچنے کے بعد بھی مشکل, زندگی مشکل. کیا جواب ہے؟ زندگی پوری کی پوری مشکل, الا ما رحم ربی. پہنچنے تک کے اندر بھوک ختم ہو جائے گی, دل مر جائے گا, یوٹیلیٹی ختم ہو جائے گی, مزہ ختم ہو جائے گا, زخم پرانا ہو جائے گا, عشق پرانا ہو جائے گا, درد پرانا ہو جائے گا, کرب پرانا ہو جائے گا, غم پرانا ہو جائے گا, ان کا دیا ہوا وہ وار پرانا ہو جائے گا, وہ چھرے پرانے ہو جائیں گے, ان کی وہ تیز دھاریاں پرانی ہو جائیں گی, خوشیاں پرانی ہو جائیں گی, وہ لمحے پرانے ہو جائیں گے, وہ لحظات پرانے ہو جائیں گے, وہ جذبات پرانے ہو جائیں گے, وہ احساس پرانا ہو جائے گا. پھر چھوڑ دیں کیا؟ نیا کیوں نہیں بنایا؟ ڈائیورسٹی کیوں نہیں لے کے آئے؟ ریمکس کیوں نہیں بنایا اس ٹائم پر؟ اپنی اس سوچ کو جب تک کہ وہ پرانی نہیں ہو جاتی, ایک نئی سوچ, ایک نیا مقام, ایک نئی منزل, ایک نئی جنگ, ایک نیا فلسفہ کیوں نہیں دیا مزید آگے کھینچنے کے لیے؟ جب تک کہ پانی آپ کو کھینچ کے لے کے جائے گا تب تک کہ آپ کیوں نہیں پش کرتے رہے؟ جب تک کہ آپ دھکا دیتے اور ایک ٹائم پر پھر وہ دھکا پوری دنیا کو دھکا دے رہا ہوتا ہے, اس وقت تک کیوں نہیں پش کیا؟ اس لیے تو کہتے ہیں اٹس ناٹ دا اپرچونٹی, یو شوڈ ناٹ لو دا اپرچونٹی, you do not get the opportunity you love, you should love the opportunity you get. اس منزل سے محبت نہیں کرتے جسے آپ محبت کرتے ہیں, اس منزل سے محبت کی جاتی ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے. کیا بات ہے. محبت بھی اس سے نہیں کی جاتی جس سے آپ محبت کرتے ہیں, محبت اس سے کی جاتی ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے. کیا بات. A bit deep, تو چلتے رہنا چاہیے تھا نا, چھوڑ نہیں سکتے. اچھا پھر چھوڑنے کے بعد کچھ لوگوں کو 3 سال بعد پھر جاگتا ہے, یاد تو آتی ہے. وہ 3 سال کے بعد انہوں کو جب دیکھتے ہیں وہ 30 سال آگے بڑے ہوتے ہیں لوگ, پھر رونا دھونا. ہاؤ کین یو ویسٹ ٹائم, ہاؤ کین یو ویسٹ ریسورسز, ہاؤ کین یو ویسٹ اپرچونٹی. اتنی مشکل سے آپ نے یہ 20% کور کیا, اب آپ کے پہلا کروڑ بنانا بہت مشکل, اتنا مشکل کہ روحانی خودکشی ہو جائے گی. پہلا کروڑ بنانا بہت مشکل, دوسرا کروڑ بنانا آسان. ان 2 کروڑ کے بعد پھر اگلا 2 کروڑ بنانا اتنا مشکل کہ انسان کی زندگی کی روحانی, جذباتی, احساساتی موت ہو جائے گی, انقلاب نہیں آئے گا. پھر اگلے 4 کروڑ بنانا آسان. پہلے 10 لڑکے جمع کرنا, پہلے 10 لوگوں کی ٹیم بنانا بہت مشکل. 13 سال میں 313 لوگ, اگلے 10 سالوں میں 1 لاکھ سے اوپر. پہلا بہت مشکل ہوتا ہے, دوسرا اس سے آسان ہو جائے گا. کیونکہ آپ جتنا زیادہ ٹکے رہتے ہو نا, آپ اتنا زیادہ کائنات کی کاسمولوجیکل پازلز کو سالو کر لیتے ہو. اگلی بار آپ کو کم ریسورس ضائع کیے بغیر آ جاتا ہے. شروعات میں تو کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے جب ریسورس میں ہوتا ہے. مستقل مزاجی تب چاہیے ہوتی ہے جب ریسورس میں ہوتا ہے. جب ریسورس آ جاتا ہے پھر تو گیجٹس اور پھر روبوٹ کام کرتے ہیں آپ کے لیے. پھر آپ کام نہ بھی کریں, مشینری کام کرتی ہے آپ کی. وہاں تک کام کرنا ہوتا ہے جہاں تک دنیا کام کرے آپ کے لیے, جب تک دنیا کام کرے آپ کی. That's a good one.